السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلامی سے چمکتے دمکتے واقعات پڑھ کر ایمان جوش مارتا ہے، اور صحابہ کرام کی سخاوت دیکھیں کہ کتنے سخی تھے، اور آج کے مسلمان۔ اس کے مطابق میں ایک اسلامی چمکتا و دمکتا واقعہ بیان کرتی ہوں، جس کو سن کر انسان کا ایمان تازہ ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت بھی پیدا ہوتی ہے۔ عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ سخاوت میں بڑے مشہور تھے۔ ایک مرتبہ کسی باغ کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ایک غلام کو دیکھا۔ وہ باغ میں کھجوریں اکٹھی کر رہا تھا اور دیگر چھوٹے موٹے کام بھی کر رہا تھا۔ حضرت عبداللہ کو یہ بڑا پسند آیا اور اس کی حرکات و سکنات کا جائزہ لینے لگے۔ اتنے میں باغ کے مالک کا بیٹا آیا اور اس نے اس غلام کے ہاتھ میں 2 روٹیاں تھمائیں، چنانچہ وہ ذرا ہٹ کر کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اسی دوران ایک کتا غلام کی طرف آگے بڑھا اور اس نے دم ہلانا شروع کر دی۔ غلام نے ایک روٹی کتے کے سامنے پھینک دی۔ کتے نے جلدی سے روٹی کھا لی اور دوبارہ غلام کی طرف دیکھ کر دم ہلانے لگا۔ غلام نے دوسری روٹی بھی اس کی طرف پھینک دی اور خود کام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کو اس کام پر بڑا تعجب ہوا۔ اس کے قریب آئے اور پوچھا، اے لڑکے، تمہاری ہر روز کی خوراک کیا ہے؟ غلام بولا، وہی جو آپ نے دیکھی ہے۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا، پھر تم نے اس کتے کو اپنی روٹیاں کیوں کھلا دیں؟ غلام کہنے لگا، حضرت، ہمارے اس علاقے میں کتے نہیں ہوتے۔ میرا خیال ہے کہ اس کتے کو بھوک ہی اس علاقے میں لے کر آئی ہے، اس لیے میں نے ایثار سے کام لیا اور اپنی روٹی اس کو کھلا دی۔ عبداللہ نے پوچھا، تم آج رات کیا کھا کر گزارا کرو گے؟ وہ کہنے لگا، آج کی رات بھوکا سو جاؤں گا۔ عبداللہ اپنے دل میں کہنے لگے، لوگ میری سخاوت کو دیکھ کر میری سرزنش کرتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ نوجوان غلام مجھ سے زیادہ سخی ہے۔ عبداللہ بن جعفر اس غلام کے مالک کے پاس جا پہنچے اور عرض کیا، بھائی، یہ غلام مجھے بیچ دو۔ غلام کے مالک نے پوچھا، حضرت، آپ اس کو کیوں خریدنا چاہتے ہیں؟ عبداللہ بن جعفر نے اس کو سارا واقعہ سنایا اور کہا، میری خواہش ہے کہ اس غلام کو خرید کر آزاد کر دوں، نیز یہ باغ بھی خرید کر اسے ہدیہ کر دوں تاکہ اس کی باقی زندگی آرام سے گزرے۔ اس غلام کا مالک کہنے لگا، جناب، آپ نے تو اس کی ایک خوبی دیکھی ہے اور آپ اس پر اتنے مہربان اور متاثر ہو گئے ہیں۔ ہم تو ہر روز اس کی بے شمار خوبیاں دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس غلام کو اللہ کی خوشنودی کی خاطر آزاد کر دیا، اور رہا یہ باغ تو یہ بھی میری طرف سے اس کو ہدیہ ہے۔ سچے اور پکے مسلمانوں کی سخاوت اس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ اس کے برعکس آج کے مسلمان ہیں، ان کی سخاوت تو سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ سخاوت اللہ پاک کو بہت پسند ہے، اس لیے اپنی طبیعت میں سخاوت شامل کریں۔ سخی انسان کبھی غریب نہیں رہتا، کبھی بھوکا نہیں رہتا۔ وہ اللہ کی خاطر جب سب کچھ قربان کر رہا ہوتا ہے، تب اللہ اس کے خزانے کو بھی بھرتے جاتے ہیں۔ سخاوت تو ہمارے انبیاء کرام کی طبیعت میں شامل تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آج تک ہمارے دلوں میں موجود ہیں۔ نہ ہم نے ان کی کوئی تصاویر دیکھی ہیں، نہ ہی ان کو بولتے ہوئے سنا ہے، پھر بھی ہم خود کو ان کے جوتے کی خاک کے برابر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان میں وہ خوبی تھی جو خوبی اللہ پاک کو پسند ہے۔ طبیعت میں سخاوت پیدا کریں، اس سے خیر پیدا ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے جس کی ٹہنیاں زمین کی طرف جھکی ہوئی ہیں۔ جو شخص اس سے ایک ٹہنی لیتا ہے تو وہ اسے جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بخل جہنم کا ایک درخت ہے۔ جو بخیل ہوتا ہے وہ اس کی ٹہنیوں سے ایک ٹہنی لیتا ہے اور وہ ٹہنی اسے نہیں چھوڑتی حتیٰ کہ اسے جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ روایت ہے کہ سخی کا کھانا دوا اور بخیل کا کھانا بیماری ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جنت سخی لوگوں کا گھر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا ارشاد ہے، بے شک سخی اللہ تعالیٰ کے قریب، لوگوں کے قریب اور جنت کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے، اور بخیل اللہ تعالیٰ سے دور، لوگوں سے دور، جنت سے دور اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اور جاہل سخی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بخیل عالم سے بہتر ہے، اور سب سے بڑی بیماری بخل ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو سخاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔